بنایا ہوتا تھا وہ روڈ اس کا دوسرے بیٹے نے بنایا ہوتا. بھائی ٹھیک ہے مگر کم سے کم استعمال تو ہو رہا تھا اپنے ملک میں. تو کلاسا صاحب جمہوریت کا جہاز ہچ کھولے کھا رہی ہے. ہمارے چیئرمین سینٹ نے بھی بات کر دی. کیا ہمارے سیاستدانوں کا ہمارے پرائم منسٹر کا یہ خوف یہ انسیکیورٹی جنرل راحیل شریف کی مقبولیت ہے اس کی وجہ سے؟ شاہجہ سوال ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ 2008 میں جب آپ لوگ واپس آئے تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور جمہوریت خطرے میں ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے کیے تھے اور ہم آپ کے وعدوں پہ یقین کر بیٹھے تھے کہ 8 سالوں میں 10 سال مشرف دور میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں غلط ہوئیں صحیح ہوئیں آپ انوسینٹ تھے اور بڑا غلط ہوا اور آپ کو اپنے وطن سے دور رکھا گیا. آپ نے ان 8 سالوں میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی سٹیپ سے بتائے نا. اپنی پراپرٹیز اپنی جائیدادیں اپنے کاروبار اپنے بچے انڈے دودھ دہی مرغے کی دکانیں سلاٹر ہاؤس یہ کام تو آپ نے کیے ہیں. آج آپ اندازہ کر لیں کہ رضا ربانی صاحب جو ہمارے بڑے محترم ہیں وہ جمہوریت کی اس کا تو رونا رو رہے ہیں کہ جمہوریت ویک ہو رہی ہے. وہ یہ رونا نہیں رو رہے کہ آپ کی پارٹی آج پوری کی پوری دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پالیٹکس آپ پاکستان میں کرتے ہیں جمہوری ادارے یہاں سے اسٹرینتھن کرنے کی بجائے آپ کی پارٹی اتنی امیر ہو چکی ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھ کے اجلاس کرتی ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ ہر مہینے پاکستان سے 4-5 دن کے لیے باہر رہتے ہیں. چلو مودی صاحب جاتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں انڈیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ ملک کے لیے معاہدے کچھ چیزیں لے کے گئے ہیں. آپ بتائیں 1 سال میں آپ نے یہاں پہ وزٹس کیے آپ نے ان میں سے کیا نکالا ہے ذرا بتائیں جو پاکستان کے اب ٹیکس پیئرز پہ گئے تھے. جب تک آپ کا پولیٹیشین اپنے ذاتی کاروبار کے ساتھ سیاست بھی کرتا رہے گا آپ اپنی جمہوریت مضبوط نہیں کر سکتے. اگر آپ کے بچے بھی آپ کے مرغیوں کی دودھ دہی کی دکانیں کھولیں گے سٹیل بھی بیچی جائے گی پورا کا پورا سریا بھی ٹھوکا جائے گا ہر جگہ پہ اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو کلیم کریں گے کہ نہیں جی کہ ہم تو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں کوئی نہیں مانے گا. سر اپنے کنڈکٹ سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی جنرلی جمہوریت پسند ہیں. حالت یہ ہو چکی ہے کہ 5 مہینے بعد یہاں پہ کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے 5 مہینے یہ جمہوریت پسندوں کی ذرا کہانی سن لیں. 1 سال تک وزیر اعظم سینٹ کے اجلاس میں نہیں جاتے. شہباز شریف صاحب 8 مہینے پنجاب اسمبلی نہیں جاتے. نواز شریف صاحب 7 مہینے قومی اسمبلی نہیں جاتے. یہ جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں. بھئی آپ کو دلچسپی نہیں ہے قومی اداروں میں جو آپ کی اسٹرینتھ ہے ان کو تب گھاس نہیں ڈالتے. تو اس کے بعد یہ دعوے کرنا جی کہ ہاں بھی کہ جمہوریت خطرے میں ہے. کون سی یہ خطرے میں ہے؟ آپ کے ایک وزیر نے کہا نا اس نے مشاہد اللہ خان صاحب نے کہ جناب فلاں جنرل جو ہیں ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے جنرلوں کے خلاف انکوائری کر. اچھا شہباز شریف صاحب نے کہا انکوائری کریں. خواجہ آصف صاحب نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں. پھر جرات کرتے ہمت کرتے ان تمام جنرلوں پر مقدمے کرتے ایک کمیشن بنا کے انکوائری کراتے. وزیر کو آپ نے ان کو ڈسمس کر دیا. آپ کی تو یہ جرات ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب سازشیں ہو رہی ہیں. بھئی آپ وزیر اعظم ہیں بتائیں کون سازش کر رہے ہیں؟ نام لیں ان لوگوں کے نام نہیں لیں گے. جب یہ پوچھا جائے گا بتی کے پیچھے لگا دیں گے گیس بار کریں جی کہ آئیں آپ اور میں نہیں شاید ہوں گے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. رؤف صاحب آپ اور میں نہیں شاید ہوں گے مگر ایک دن یہ پوچھا جائے گا. یہ لوگ جو بیٹھ کے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا اور ان کو ایک سوال ضرور پوچھیں کہ 4 ایجوکیشنل سسٹمز ہو رہے ہیں اس ملک میں. آپ نے ایسا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے کہ 4 ایجوکیشنل سسٹمز ایک